السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام جی. میرا خیال ہے تھکن ابھی تک دور نہیں ہوئی ہوگی 4 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد. وہ سارے باتوں کے شعر ہیں، یہی تو ہم کام کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ کے پاس آج حاضر ہوئے ہیں، ذرا آپ سے کچھ گفتگو کی جائے. جی جی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے پوڈ کاسٹ. آلویز ریفریشنگ، آلویز ویلکمنگ. کہ مین چیز جو ہوتی ہے کہ بعض میں بار بار کہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہوں اور ہم ان سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہے کہ ہر آدمی اپنی ایک نیت کے مطابق، اپنی بہترین عقل کے مطابق اس نے ایک راستہ ڈیوائز کیا ہے. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ وہ سارے آئیڈیاز کو ایک جگہ پہ کلیش کر کے ان کو اکٹھا کرے. کلیش سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ایسا نہیں ہے کہ آپس میں صرف سوائے اختلاف کی اور کوئی چیز ہو ہی نہ، مخالفت کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، بلکہ آئیڈیاز کا کلیش ہو. جو پیچھے آئیڈیا دینے والے ہیں ان کا نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پولیمکس پہ جو ہماری اقامت دین سیریز ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، سائل ندیم صاحب ہیں، خالد محمود عباسی صاحب ہیں، اور لوگ، میری اپنی یعنی ایک دو لوگ اس میں اور ایڈ کرنے ہیں کہ امت دیکھ لے کہ ہمارے پاس یہ ماڈلز ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک ماڈل ٹھیک ہوگا، ان میں سے ایک دو تین ماڈلز کو مکس کر کے ایک سنتھسس بنے گا، ایک نیا ماڈل اس میں سے آ جائے گا. تو وہ اسی وقت ہے کہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں. سو دس واز دی ایفرٹ آف دس سیم تھاٹ پروسیس کہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے اور ایک ان کا، ساحل بھائی کا ایک آئیڈیا ہے، تو وہ اکٹھے کر کے تو پھر ایک سنتھسس ہم ڈیولپ کر لیں اس میں سے. سو پورنگ دیٹ انٹو پرسپیکٹو بہت ہی ریفریشنگ ایکسپیرینس تھا ماشاء اللہ. اچھا کیسر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو لاسٹ پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ساحل صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایس از دا سیکنڈ نیم آف ریوائولسٹ. میرا تو ڈورز ہمیشہ اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم تو ایک ہی ہیں. آپ کی طرف سے بھی ہمیشہ یہی آتا ہے کہ ہمارا ایک ہی گروپ ہے، ہم لوگ ایک ہی لوگ ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم عام طور پہ سوشل میڈیا کے اندر جائیں، کچھ فالوورس کو دیکھیں، یا ایون ہم پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ بھی دیکھیں، تو ہمیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے؟ دیکھیں یہ پیٹرنز ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ پوڈ کاسٹ آئی ہے، اس کے بعد لوگوں کا ایک کامنٹ ہے کہ ہمیں ان سے اس اختلاف سے سیکھنے کو ملا ہے کہ اختلاف کے بعد اتفاق کیسے ہوتا ہے. جیسے اس دفعہ بھی ہماری پوڈ کاسٹ بڑے اچھے نوٹ پہ ختم ہوئی، ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور یہ ہماری آف دا ریکارڈ بھی، آن ریکارڈ بھی ہماری ایک چیز جو ہے یہ طے شدہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی اختلاف ہے، چونکہ دس از ناٹ اباؤٹ ساحل ندیم، دس از ناٹ اباؤٹ کیسر احمد، دس از اباؤٹ کہ ہم نے ایک گریٹر کاز جو ہمارا ہے کہ پاکستان میں اسلام کو ریکلیم کرنا ہے، اور وہاں سے پھر ہم نے کومیٹک لیول پہ ہم نے جانا ہے. تو اس حوالے سے تو ہمیں جو جتنے کامنٹس آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. بعد میں پھر ایک کوئی نہ کوئی ایک شرارتی گروپ ایسا ہے کہ جو صرف اس وجہ سے کہ تفرقہ پڑا رہے، یا اس وجہ سے کہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو کنفیوز کر دیا جائے، کیمپس بنا دیے جائیں. لاسٹ ٹائم مجھے شک ہوا تھا، اس دفعہ میں نے اس پہ ایک نظر رکھی ہوئی تھی کہ جو ریلا ہے کامنٹس کا، پہلا کیسے آیا، دوسرا کیسے آیا، تیسرا کیسے آیا. اب یہ ریلے میں ہیں. ٹپیکلی اسپیکنگ یہ کوئی 40 سے لے کر 80 منٹ تک کی ایک ونڈو ہے، اس کے اندر اندر یہ آتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی آ جاتی ہے، پھر آ جاتے ہیں. ایک ریلا آئے گا، او کیسر احمد نے تو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دوسرا آئے گا، او ساحل ندیم نے تو یہ کر کے رکھ دیا. لاسٹ ٹائم کا جو ایکسپیرینس ہو چونکہ میرے ذہن میں تھا، تو اس دفعہ میں نے اس چیز پہ نظر رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کیا یہ کہ میرے دوست ہیں، وہ ایک فرم ہے، میں چونکہ یہ کام انہوں نے ایک مجھے پرسنل فیور دیا ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا. وہ بیسیکلی یہی جو فیک ٹریفک ہے انٹرنیٹ پہ، وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ سارا بھیجا کہ اپنے ٹولز کو اینالائز کر کے دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. 43% کامنٹس باٹس کے ہیں، 43%. اور وہ جنیرک باتیں، ڈس اپوائنٹڈ ان کیسر، ڈس اپوائنٹڈ ان ساحل، ڈس اپوائنٹڈ ان دس، ڈس اپوائنٹڈ ان دیٹ. میں نے کچھ دیر پہلے ساحل ندیم صاحب سے بات کی. میں نے کہا یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، پچھلی بار بھی ہوا تھا. تو ہی واز آلسو شاکڈ. یعنی کہ جو ہماری اینڈنگ ہے وہ ساری کی ساری ہائی جیک کر لی گئی کہ ہم نے آگے جا کے اکٹھے کام کرنا ہے، مدارس کو اپ گریڈ کرنا ہے. پاکستان میں عام بچہ جو ہے، یعنی کہ ہم نے جو اس میں باتیں کی کہ ہمارا ہیومن کیپٹل جو ریلیجس انسٹیٹیوٹس کے اندر ہے اس کو ہم نے انیبل کرنا ہے. پاکستان میں بتانا ہے کہ سپیریئر سائیکالوجی کیا ہے، مسلمان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم نے اٹھانا ہے. اور یہ صرف پاکستان تو ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، میرا زیادہ ایمفسائز پاکستان پہ ہے، پر وہ کوئی ہماری منزل تو نہیں ہے. تو بیونڈ جا کے جو میٹک پروجیکٹ ہے وہاں پہ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. شروع میں تھے، یا تو نا کہ پہلے ہی کامنٹ سے ہو جائے تو بندہ کہے کہ یار نہیں یار یہ شاید ہم نے تاثر غلط دے دیا ہے. لیکن یہ جو آرٹیفیشیل ریلے بیچ میں آئے ہیں، اور اس کے اندر کئی کامنٹس میں نے دیکھے ہیں بیچ میں، کچھ خوارج کے بھی
ایلیمنٹس ملتے جلتے ہیں، کچھ قادیانیوں کے بھی ملتے ہیں، کچھ اور بھی ملتے ہیں. خیر میری بھی بات ہوئی ہے ساحل بھائی سے، انشاءاللہ ایک شارٹ پوڈ کاسٹ اس پہ ہم جلد کریں گے اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ ریوائولسٹ اور آئی ایم ایس یہ کوئی دو مختلف منزلوں کے یہ پرپوننٹس نہیں ہیں. رستے مختلف ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے میں کمپیٹیبل ہیں. رستے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے. میں نے یہ بات پوڈ کاسٹ میں بھی کہی تھی مثال کے طور پہ کہ ہمارا کام زیادہ تحریکی نوعیت کا ہے. میرے پاس ایک آدمی اگر آ کے کہتا ہے نا کہ کیسر بھائی میں کیوں ریوائولسٹ کے ساتھ کام کروں، تو میں انہیں کہوں گا کہ یار آئی ایم ایس میں جائیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایز اے مسلم آپ کی سپیریئر سائیکالوجی ہونی چاہیے، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. دے ول ٹیل یو دیٹ. ساحل بھائی ول ٹیل یو دیٹ. ساحل بھائی کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کلیئر ہو گیا ہے یہاں پہ جو میں نے سیکھا ہے کہ بحیثیت مسلم میرا کام کیا ہے، میرا جاب کیا ہے، مجھے بتائیں میں کروں کیا. آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ ساحل بھائی کہیں گے کہ جاؤ ریوائولسٹ سے بات کرو. وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، ڈرامے بیان کرانے ہیں، اور یہ بلاسفمی والے کیسز ہو گئے یا ٹرانسجنڈرزم والے ہو گئے، اینی تھنگ کہ پاکستان میں اسلام کو ریکلیم کریں. تو یہ ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنی اپنی فیلڈ ہے ایک. تو دیٹ سم ہاؤ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب ہمارا جو اگلا ایک چھوٹا سا مختصر پوڈ کاسٹ انشاءاللہ آنے والا ہے، اس میں ہم یہی تاثر ظاہر کریں گے کہ تفرقے بازی مت ڈالو. تمہیں خطرہ ہے، یو آر تھریٹنڈ کہ مسلمان سارے اکٹھے نہ ہو جائیں. تو تم پہلے ہی ان کے اندر نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہو. نوٹ آن آر واچ انشاءاللہ، نوٹ آن مائی واچ، نوٹ آن ساحل ادیمز واچ انشاءاللہ. اچھا، میں نیچے کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہا تھا، ویسے تو آپ نے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرگینک کتنے تھے اور ان آرگینک کتنے تھے، لیکن اس کے اندر میں نے لوگوں کی کچھ آئیڈیز بھی آپ کو پتہ ہے ہم کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سینیریو ہے. مجھے ایک چیز وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی کہ جو عام طور پہ ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ کیسر صاحب جو ہیں ان کا ٹلٹ ذرا دینی طبقے کی طرف زیادہ ہے، شور. جبکہ کیسر جو ہمارے ساحل بھائی ہیں ان کا تھوڑا سا علماء بیزار نظر آتا ہے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ پھر کیسے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ دونوں ایک ہی؟ دیکھیے، علماء بیزار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساحل بھائی کو علماء کی ایگزسٹنس سے پرابلم ہے. وہ علماء کی پرفارمنس کو ڈفرینٹ لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرینکلی میں بھی ڈفرینٹ لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے سے، میں نے بھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ ہمارے مدرسے کو جج پروڈیوس کرنے ہوں گے، ہمارے مدرسے کو بیوروکریٹس پروڈیوس کرنے ہوں گے، سیاستدان پروڈیوس کرنے ہوں گے. بٹ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر، اس پہ ہمارا ایک ڈفرینس رہا ہے. لیکن اب تو اتفاق ہے کہ ہم جائیں گے مدارس میں، وی ول ورک ٹوگیدر انشاءاللہ. ساحل بھائی بھی، میں بھی. تو یہ کوئی بہت طرح کوئی امپورٹنٹ کوئی ایسا چیز نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ مینز کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، اینڈ کا نہیں ہے. اچھا کیسر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ویڈیو کے نیچے ایک نوٹ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اس میں ایک اصلاح کی گئی ہے، تو اگر اس میں اصلاح ریکوائرڈ تھی اور وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھا، یا جو بھی اس کے اندر غلطی ہوئی ہے اس کو پھر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو وہاں سے نکال دیا جانا چاہیے تھا. اور پہلی بات سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، وہ غلطی ہے، میری کم علمی تھی. دوسری بات ہے کہ دیکھیں، اب آپ مجھے اتنا تو کم ظرف نہ سمجھیں کہ اگر میں ساحل ادیم کے بلیک ہول پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں غلط کہا ہے اور وہ ویڈیو میں چل جائے اور میں نے ایک چیز غلط کہی ہے تو وہ بیچ میں سے کٹ جائے. وی ہیو ٹو بی اوپن اینڈ آنیسٹ انف ٹو سے دیٹ وی آر ہیومن بینگس. غلطی ہے تو میں اس پہ بہتر ہے کہ ایک نوٹ لگاؤں کہ آئی اپولوجائز، دس واز رانگ. اور میں نے وہ کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ حدیث کے طور پہ واقعہ سنا تھا. پر بشری مجھ سے جو ایک لمیٹیشن ہر انسان کی ہوتی ہے، یقیناً ان دس کیس میری بھی تھی، کہ میں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، میں نے اس کو کہہ دیا. بٹ دین اٹس اپ ٹو می کہ ایک رسپانسبلٹی کے طور پہ کہ میں بتاؤں کہ جناب یہ غلط ہے، بجائے اس کے کہ میں وہ حصہ بیچ میں سے کاٹ دوں. کیسر بھائی، ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے یہ گفتگو بھی ہو رہی تھی، ان کے سائنٹیفک جو ان کا نالج ہے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ایک بڑی آڈینس یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس سائنٹیفک نالج جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. یا نہیں دیکھیں سر، میں سوری آپ کا سوال میں بیچ میں سے کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ ٹریویل چیزیں ہیں. اگر ہم نے یہ پہلے نہ طے کیا ہوتا نا کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو ان اے وے ہم ایک آرگینک ایکسپیرینس لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جیسے ہماری یہ آف دا ریکارڈ میٹنگ ہے لیکن کیمرے پہ ہے کہ آپ جیسے دروازے میں کھڑے سن رہے ہیں، اگر اس کو فارمل طریقے سے کرے تو میں اتنی ٹریویل چیز کو کبھی مینشن بھی نہ کروں. کیونکہ ساحل ادیم کو آپ اس کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے کہ ساحل ادیم نے ایک بلیک ہول کے بارے میں ایک بات کہہ دی ہے. نہیں سر، آپ ساحل ادیم کو یہ دیکھیں گے کہ ہی از دا مین جس کے پاس یہ گریوٹی ہے کہ وہ آج کے دور میں 18-20 سال کے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آیا ہے. دیٹ از ٹو بی ڈسکسڈ. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ غلطی یہاں ہوگی وہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے ہو جاتی ہے، آئنسٹائن سے نہیں ہوئی. آخری ٹائم تک ریگریٹ کرتا رہا کہ میرا بلنڈر تھا یہ جو میں نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کے اوپر اپنا ویو دیا پھر چینج کیا. ذرا یہ امٹیریل باتیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یو لک ایٹ دا مین کہ اس نے اس دور میں بچوں کے اندر یہ بات انسٹل کر دی ہے کہ تم اس سے بہتر، یو گوٹ ٹو بی بیٹر دین دس.
یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر مزید کام بلڈ کرنے والا ہے کہ اب ان بچوں کو سیاست سکھائی جائے، ان کو حکمت سکھائی جائے، ان کو آگے کیا جائے. تو اس لیے یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے، بھی آپ نے جو ڈسکس کیا. تو یہ انسانی لیول پہ آپ کا ایک کسی چیز کے اوپر آپ کا ایک ویو ایسا ہے جو ریئلٹی کے ساتھ اکورڈ نہیں کرتا. اٹس اے ویری مچ ہیومن ایکسپیرینس، اس کا حصہ ہے. But that is no definition of Sailadeem. Sailadeem's definition is that caliber and that gravitational power کہ gravitate کیا لوگ اسلام کی طرف آئے. That is Sailadeem that we should talk about. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی آپٹیمسٹک بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاء اللہ کافی آپٹیمسٹک ہیں. سو ان دا لانگ رن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ساحل بھائی جو ہیں وہ جو دین بیزاری کا ان کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، دین بیزار طبقے کا، سوری دین بیزاری کا نہیں، وہ کتنے ٹائم کے اندر جو ہے آپ اس کو چھٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ٹائٹل تو کوئی کسی پہ لگا دیتا ہے، وہ تو کمپلیٹلی ایک اور چیز ہے نا. دیٹس اب لوگ کتنا عرصہ ہی محنت کریں گے، یہ بات نہیں ہے. لوگوں نے تو انبیاء پہ بھی کس طرح کیسے ٹائٹل لگا دیے. ایک آدمی جو پریکٹیکل کام کر رہا ہے نا، اس کی پرفارمنس سے پتہ چلے گا. ساحل کا مسئلہ دینی مدارس سے ہے کہ ان کو پرفارم بہتر کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ IMS میں جاتے ہیں تو آپ کو سیکولرزم سکھایا جاتا ہے. وہاں بھی دینی سکھایا جاتا ہے نا، قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، عربی سکھائی جاتی ہے، باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو وہ ایک ہے کہ میری یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ اٹ شوڈ بی بیٹر دین دس. میرا بھی یہ ویو ہے کہ یس اٹ شوڈ بی بیٹر دین دس. جو آگے میں نے عرض کیا کہ ہماری اپروچ کا ایک ڈفرینس بہرحال پایا جاتا ہے، اور وہ ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ ہم مدارس سے اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ رکھیں، یا ہم اپنے اندر کی جو فرسٹریشن ہے اس کو انفلٹرڈ طریقے سے ایکسپریس کریں. دیٹ از دی اونلی ڈفرینس. باقی تو انہوں نے بھی تو ظاہر سی بات ہے کہا ہی ہے نا کہ وہ جائیں گے، بلکہ مجھے ذمہ میرے لگا دیا کہ اگلے 3 مہینے میں 10 میری ذمہ داری ہے اب کہ میں ان کو مختلف دینی اداروں میں لے کے جاؤں گا. وہ یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں، وہ مدارس ہو سکتے ہیں. تو یہ بیزاری نہیں ہے، یہ ایک جینون فرسٹریشن ہے وچ آئی کین فلی انڈرسٹینڈ. کیسا بھائی، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پلیجر جناب. السلام علیکم، اللہ حافظ.